اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ، اہل بیت اطہار کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ کو کئی جہتوں سے انفرادیت حاصل ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نکاح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ آپ حسنین کریمین کے والد گرامی قدر ہیں، جنتی جوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان کے والد گرامی قدر، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، اور انہیں یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ ان کا نکاح زمین پر بعد میں ہوا، آسمانوں پر پہلے ہوا۔ آقا علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدہ کائنات، احادیث میں اس کا بڑا خوبصورت ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آج ان کی شخصیت کے کچھ گوشے جن کی طرف میں یہاں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے ان کی ایسی نسبت ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی نبوت کا دروازہ ختم، نبوت کا دروازہ بند، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر مثال آقا نے ایسی دی تھی کہ جہاں دو پیغمبروں کا ذکر تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام، تو اس نسبت سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، کہ کہیں کوئی مولا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف یہ نسبت نہ کر دے، مگر جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام وہ تھے، میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور جب میرے حبیب علیہ السلام نے مواخات قائم کی 2 ہجری میں، ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ہجرت کے پہلے ہی سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کی اور ایک بہت بڑے مسئلے کا ایک خوبصورت حل عطا فرمایا۔ یعنی جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ میگریٹ ہو کر مدینہ آئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور اظہار کی قربانی کی لازوال مثالیں تب قائم ہوئیں۔ اس مرحلے پر سب کو بھائی بناتے چلے آئے تو اینڈ پر مولا علی کرم اللہ وجہہ اکیلے رہ گئے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہیں۔
اب ذرا اس جملے میں محبت دیکھیں کتنی ہے، اس میں چاہت دیکھیں کتنی ہے، اس میں مودت دیکھیں کتنی ہے، اور اعزاز تو ہے ہی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کی پرسنالٹی کی اتنی جہتیں ہیں کہ اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے کہ ان عناوین کا صرف ذکر کیا جائے، اور اس کی جب تفصیل میں بندہ جائے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کیا علم کا میدان ہے، کیا فقہ کا میدان ہے، کیا عدالت کا میدان ہے، کیا شجاعت کا میدان ہے، کیا سیاست کا میدان ہے، کیا عبادت کا مقام ہے، اور کیا ہی شجاعت اور سخاوت کا میدان ہے۔ آپ کسی بھی میدان میں مولا علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت منفرد نظر آئے گی۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ایک بڑا اہم نکتہ میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ۔ اس میں اسلام کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان مٹھی بھر مسلمان 313 لوگ دین کے لیے جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر حاضر ہیں۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے تھے، غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے۔ اگر ہم غزوہ بدر کا کریڈٹ دیکھیں، میدان کارزار میں شجاعت اور بہادری اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر کے میدان میں مولا علی کرم اللہ وجہ نے 35 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ 33 لوگوں کو واصل جہنم کیا، کافروں کو۔ اور کم از کم بھی جو روایت ہمیں ملتی ہے اس میں 30 لوگوں کو مولا علی کرم اللہ وجہ نے مشرکین کافروں کو واصل جہنم کیا ہے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کتنے شجاع، کتنے بہادر۔ جہاں 70 کافر مارے گئے، 70 مشرکین مارے گئے، تو وہاں آدھے تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے واصل جہنم کیے ہیں۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ بدر کے ہیرو کون تھے تو جواب ایک ہی ملے گا، ان کا نام ہے مولا علی کرم اللہ وجہ۔ اب ذرا دیکھیے غزوہ بدر والے دن بڑے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کافر بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے ارادے کیا تھے؟ ان کے ارادے یہ تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے، لیکن نہیں، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو اس مرحلے پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے یہاں بدر کے میدان میں آ کر نعرے بلند کیے، تو نعرے کیا لگا رہے تھے؟ کہتے تھے لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں بتوں کے نام لے رہے ہیں، لات، منات، حبل، عزا۔ اب یہ لات و منات، حبل و عزا کے پجاری یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ نعرے لگائے نا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا
کہ کون ہے جو ان نعروں کا جواب دے؟ فقام علی لبیک یا رسول اللہ، تو مولا علی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا جواب دیں، یہ جو بتوں کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں میدان بدر میں، ان کو جواب دیں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ جواب دیتے ہیں لنا المولا ولا مولاکم، ہمارے پاس تو مولا ہے، تمہارے پاس تو مولا نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ مولانا، آئے ہائے، اللہ مولانا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا تو کوئی مولا بھی نہیں۔ اب یہاں مولا کے کتنے خوبصورت معنی، مددگار کے، تائید ہر نسبت سے۔ اب یہ جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ مولانا، تو اب آگے جواب کوئی بن نہیں پڑا، تو وہ جوش دلانا چاہ رہے تھے، اتنے جو 1000 کے قریب کفار ان کے ساتھ تھے، 3 گنا بڑا لشکر، مگر اس مرحلے پر بھی اچھا اسی نسبت سے آپ ذرا دیکھیں، یہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا نا کون ہے جو یہ لات منات حبل اور عزا کے پجاریوں کو جواب دے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ نے کھڑے ہو کر یہ جواب دیا تھا اللہ مولانا۔ تو اس کی ایک جھلک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ کہاں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع، راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ غدیر خون پر پڑاؤ کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرتے ہیں، اور شدت کی گرمی ہوتی ہے، صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر چادریں تانی ہوئی ہیں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ رہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھی لوگوں کو یہاں پر جمع کریں، ظہر کا وقت ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہاں 5 درختوں کا ایک جھنڈ تھا، 5 درخت، اس جھنڈ کے قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر ٹھہرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کیا یہ جو روایات میں 5 درختوں کے جھنڈ کی بات ہے، اشارہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے۔ جب یہاں پر رکتے ہیں تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان سے خطاب کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ کرام کا جمع غفیر عرض کرتے ہیں کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قالوا بلا، یقیناً آپ ہمارے مولا ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے آپ قریب ہیں۔ تب میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خطاب فرماتے ہیں، اور وہ خطاب کیا کمال کا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو خطاب مسند امام احمد بن حنبل میں اور حدیث کی دیگر کتب میں کئی ترک سے وہ نقل ہوا، اس کے الفاظ دیکھیں، انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے بالکل بھی، ان تمسس تم بہما، اگر تم ان سے جڑے رہو گے، ان 2 بھاری چیزوں سے۔ وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، وہ اللہ کی کتاب اور وہ میری اطرت اہل بیت ہے۔
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک اپنی امت کو میسج دیا، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، بڑی شرح و بست کے ساتھ، واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو گمراہی سے بچنے کا عملی طریقہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ ایک طرف خدا سے رابطہ اور ایک طرف مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ۔ اللہ سے رابطے، اس کو عنوان دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے، یعنی قرآن سے جڑے رہنا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ سے رابطہ، تو رسول اللہ کی اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي۔ تو دونوں چیزوں کو جب تک اہل ایمان قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے، ضلالت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لن تدلوا، جب میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جو جڑے گا تو وہ ضلالت میں نہیں جا سکتا، دلالت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن اور اہل بیت سے جڑا ہوا ہوگا تو وہ ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو بلند کیا۔ اس مرحلے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من کنت مولا وعلی مولا، وفی روایت من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ گویا آج سے قیامت تک کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا مانے گا وہ علی کو بھی مولا مانے گا۔ تو یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے لفظ مولا میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا، اور اب یہ قیامت تک یہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ٹائٹل مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دیا۔ اور یہاں ایک اور خوبصورت نقطہ سیرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور ادھر سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن سے تم جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میری اہل بیت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید سے تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار سے محبت والا تعلق ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی ایمانی کیفیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب دنیا سے اٹھائے توبہ کی توفیق عطا فرما کر، گناہوں کو معاف فرما کر اسی محبت کی کیفیت میں اپنی بارگاہ میں حاضر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔